جو مارکیٹ ہے وہ اس حکومت پہ یقین نہیں کر رہی کہ یہ اس اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے. میں بغلیں نہیں بجاؤں گا کہ ان کی لیک ہو گئی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ رشیا کے پاس جانا پڑے گا, ان سے تیل لینا پڑے گا. گیس تو جب آئے گی نا, آپ تیل تو لینا ان سے. پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے, جنم دے رہی ہے اکنامک انسرٹینٹی کو. بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز کروائیں, ٹف ڈیسیجن لیں, اور یہ جو ہے ریونیو بڑھائیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں. السلام علیکم ویورز, میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی. جب سے یہ حکومت یعنی تقریباً 5.5 ماہ سے برسر اقتدار آئی, تب سے پاکستان کی معیشت ان کے ہاتھوں سے سرک رہی ہے, پھسل رہی ہے, اور معیشت کے اوپر حکومت کی گرفت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ اور آئی ایم ایف سے ملنے والی پہلی قسط کے اوپر اس حکومت کا انحصار تھا, لیکن جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے کے باوجود, پہلی قسط ملنے کے باوجود پاکستان کی معیشت کو, روپے کو سہارا نہیں مل پا رہا. اور اب پھر اس حکومت کے پاس اگلا حل یہ نظر آیا کہ مفتاح اسماعیل کی مدت مکمل ہوتے ہی اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنا دیا جائے. اسحاق ڈار صاحب جنہیں پہلے تو آ کے سینٹ کا حلف اٹھانا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ حلف اٹھائیں گے وزارت خزانہ کا, یا وزارت خزانہ کا حلف وہ پہلے اٹھا لیں گے شاید منگل کو, اور اس کے بعد پھر وہ سینٹ کا حلف اٹھائیں گے. اسحاق ڈار صاحب جو تقریباً 5.25 سال سے پاکستان سے باہر ہیں, اور باہر رہنے کا جو جواز وہ بار بار فراہم کرتے رہے, میں چاہوں گا ذرا وہ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں. رائٹ جی, وہ اسحاق ڈار جو 5.25 سال واپس آنے کا اشارہ نہیں دے رہے تھے, جیسے ہی وزیر خزانہ کا عہدہ خالی ہوتا ہوا نظر آیا, اور جیسے ہی نئے نیب آرڈیننس کے تحت اس حکومت میں شامل تمام افراد یا اس حکومت میں شامل جماعتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے کیسز ختم ہوتے نظر آئے, اسحاق ڈار صاحب فوری طور پر واپسی کا سفر انہوں نے باندھ دیا. اور آج ہمارے پروگرام سے کچھ دیر پہلے حتمی طور پر اب یہ فیصلہ کر لیا گیا مسلم لیگ نون کی پارٹی کے اجلاس میں, جو کہ نواز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا, کہ اسحاق ڈار اسی ہفتے میں یعنی آنے والے ہفتے میں حلف اٹھائیں گے. ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما, سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین صاحب. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا. ویلکم. شوکت صاحب, اب یہ وہ جو کہتے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, تو جب آپ کی حکومت آئی تھی تو ہمیں تو آپ کی حکومت نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. اب انہی اسحاق ڈار صاحب سے یہ حکومت اس ملک کی معیشت کا علاج کروانے جا رہی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کا ایکسپیرینس تو کافی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں, جو 3 دفعہ تو فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں ڈفرینٹ ادوار میں, تو ایکسپیرینس تو ان کا ہے, لیکن ان کی ایک اپنی ہی منطق ہے, اس کو ڈارنامکس کہتے ہیں یہ. اور اس ڈارنامکس نے ہمارا جو 13 سے لے کے 17 میں یہ یہاں سے بھاگے ہیں, اس تک اس میں انہوں نے ہمارا جو اکانومی, جس وقت کہ ہماری اکانومی کو بالکل ٹیک آف کرنا چاہیے تھا, کیونکہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز جو تھیں وہ اپنے کوئی 10-15 سال کے لوسٹ لیول پہ تھیں, اور جو آپ کی آئل پرائسز تھیں وہ کوئی تقریباً 43 سے $50 پہ تھیں, بہت جو ابھی ہے اس سے آدھی پہ تھیں. اور جو ایک قسم سے ہماری آئی ایم ایف کی بھی انہوں نے پروگرام لے لیا تھا, جو سرکولر ڈیٹ تھا جو پچھلی حکومت کا, انہوں نے ان کے کھاتے میں 480 بلین جو ہے وہ مطلب ایک قسم سے ان کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. تو ان کے پاس جو ایک بالکل ایسی انوائرمنٹ تھی کہ یہ اس اکانومی کو آگے لے کے چلتے, اور ان کے ہی جو پلاننگ کے جو ہیڈ تھے احسن صاحب, وہ انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال میں ہم ایکسپورٹس کو لے کے چلے جائیں گے $50 بلین پہ, اور اسے اگلے 5 سال میں ہم اس کو $100 بلین پہ. خیر انہوں نے 50 بلین تو کیا کرنا تھا,
وہ جو $25 بلین پہ پیپلز پارٹی کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی سالانہ ایکسپورٹس کو، وہ اس کو لے کے آ گئے 21 تک، پہلے 3-4 سال میں 21 تک، وہ تو پھر مفتاح صاحب نے اور پھر خاقان نے آ کے اس کو 1.5 سال میں 24.5 بلین پہ لے کے چلے گئے۔ تو وہ جو اگر آپ 25 بلین لیں جو کہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئی تھی، اور انہوں نے جو ایکسپورٹس کی تو کوئی $10 بلین کم تھیں 5 سال میں، 5 سال میں $10 بلین ایکسپورٹس کم اور $23 بلین کی امپورٹس زیادہ، $33 بلین کا نیگیٹو ایک قسم سے ویرینس تھا آن بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف ٹریڈ، اور وہ $33 بلین کا جو ٹیکہ تھا وہ اگر نہ لگا ہوتا تو ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ ہوتی اور اس کی جو سچویشن ہوتی ریزروز کی بہت بہتر ہوتی۔ اس کا میں آپ کو کمپیریزن دے دوں، جی جب ہمارے 25 بلین کی ایکسپورٹ تھی تو اس وقت بنگلہ دیش کی 27 بلین کی ایکسپورٹ، اور جب وہ ہماری جب وہی 24-25 رہی تو وہ 37 پہ پہنچ گئے، آج کل وہ تقریباً 50 کے قریب ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی تو انہوں نے بھی تو اسی انوائرمنٹ میں ایکسپورٹ کی انکریز کی نا۔ اچھا وجہ کیا ہوئی؟ یہ کیا ایسی کیا چیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے یہ جو 33 بلین کا جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیکہ لگا، کہ انہوں نے آرٹیفیشلی روپے کو جو مضبوط رکھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا آئل پرائسز جب نیچے جاتی ہیں تو سیفٹی کے لیے لوگ ڈالر میں جاتے ہیں، ڈالر بہت وہ ہو گیا، مطلب ایک قسم مضبوط ہو گیا، سب کرنسی، یورو، اس کے بعد ین، اس کے بعد آپ اپنا رمنبی لے لیں، آپ مطلب کوئی کرنسی لے لیں، اسٹرلنگ لے لیں، سب کے اگینسٹ وہ مضبوط ہو گیا۔ لیکن ایک کرنسی تھی جو بالکل سینہ تان کے کھڑی تھی، اور وہ پاکستانی روپیہ، انہوں نے اس کو نہیں ڈی ویلیو کیا۔ جب اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا تو ہمارا جس کو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ پہ ہمارا اس کے تحت ہمارا روپیہ جو ہے اوور ویلیو ہو گیا، اور اس نے تباہی مچا دی اکانومی میں۔ سارے لوگ ان کے اپنے بھی پیٹتے تھے، لیکن ڈار صاحب ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ چلیں اب یہ واپس آ رہے ہیں، اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی پریکیریس ہے۔ اس وقت ان کے پاس ڈالر نہیں ہے، کوئی تقریباً 8.25 بلین ہیں، اور طریقے جو آنے والی جو امیدیں ہیں وہ ابھی تک پوری طریقے سے مٹیریلائز نہیں ہوئی، لیکن ڈیٹ پیمنٹس بھی کرنی ہے، اور منتھلی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، پچھلے مہینے جو ہے 730 بلین کا تھا یا ملین کا تھا، جو بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو مارکیٹ کے بیچ میں ڈالر نہیں ہے، اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر ریلیز ہی نہیں کر رہا۔ جب ڈالر ریلیز نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی IMF آئے گا تو ہمارا یہ جو ہے کرنسی جو اس وقت تک میرے خیال 226 یا 28 پہ تھی، وہ ایک دم مضبوط ہو جائے گی۔ وہ 2-4 دن تو ٹھیک ہوئی، اس کے بعد اب وہ 240 پہ پہنچ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اس حکومت پہ یقین نہیں کر رہی کہ یہ اس اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے۔ رائٹ، اچھا شوکت صاحب، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ 4.25 سال انہوں نے سینٹ کے اجلاس اٹینڈ نہیں کیے، سینیٹر الیکٹ ہو گئے، حلف نہیں اٹھایا سینٹ کا، 4.25 سال وہ واپس نہیں آئے، عدالتوں سے مفرور اور اشتہاری قرار دیے گئے، بیماری کا جواز بنا کر باہر بیٹھے رہے، اور جیسے ہی وزارت خزانہ ملنے لگی تو واپس آ گئے، بیماریاں بھی سب رفع دفع ہو گئی، وہ سروائیکل کا ایشو بھی حل ہو گیا، وہ ٹیسٹ بھی ٹھیک ہو گئے، وہ سارے راستے صاف ہو گئے۔ کیا پالیٹکس میں یعنی اور ابھی سٹل ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے اوپر ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے، ایک ایسا شخص جو کہ کسٹوڈین آف نیشنل ایکسچیکر بننے جا رہا ہو اور اس کے اوپر ایسٹ آف بیونڈ مینز کا کیس ہو، یہ کہاں مورل سٹینڈنگ رہے گی پھر دنیا میں پاکستان کی؟ دیکھیں سر، بات صرف دیکھیں میں پرسنالٹی میں پرسنل نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی نہیں ہوتا، فیکٹس پہ بات کرتا ہوں۔ ہماری حکومت بہترین کام کر رہی تھی انڈر دی سرکمسٹانسز، جو کہ ہمارا سپر سائیکل تھا، اس کے باوجود 6% گروتھ تھی، اس سے پہلے 5.74 تھی، یہ 2 سالوں میں 17 سال میں سب سے بہترین گروتھ تھی، ناٹ اونلی اوور آل GDP کی، لیکن اس میں ایگریکلچر لیں، مینوفیکچرنگ لیں انڈسٹری کی، اس میں سروسز لیں، ہائیسٹ ٹیکسز ہم نے کلیکٹ کیے، ہائیسٹ ایکسپورٹس تھیں،
ہائیسٹ ریمیٹنسز تھے، تو سارا کچھ ہو رہا تھا. تو رجیم چینج ہوئی، اس کا کوئی انہوں نے آبویسلی یہ بیٹھ کے رجیم چینج کی گئی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ رجیم چینج کریں گے، اس لیے کر رہے تھے کہ جی اکانومی ٹھیک نہیں کر رہی، مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ. جب واپس آئے تو ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں تھا. جب پلان ہی کوئی نہیں تھا تو اس کے بعد یہ بس ادھر سے ادھر پلر ٹو پوسٹ پھر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکانومی بالکل ڈوبنا شروع ہو گئی. اور اس کے بیچ میں جو دو چیزیں جو انہوں نے کرنی تھی وہ کر دیں. انہوں نے نیب کا آرڈیننس چینج کیا، ایک قسم سے NRO2 لیا، اور دوسرا انہوں نے جو ہے وہ الیکٹورل جو ریفارمز ہم نے کیے تھے ان کو ریورس کر دیا. تو وہ تو اس چیز کے لیے آئے تھے، اور اگر وہ چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ واپس بھی نہیں آ سکتے تھے. آج واپس اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نیب کے لاز چینج کر دیے. ایگزیکٹلی. تو یہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ جو آپ کا فائنانس منسٹر کا عہدہ خالی ہو گیا، یہ اس لیے آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے نیب کے لاز چینج کر دیے ہیں. تو یہ واپس جو آ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے کہ جب یہ 17 میں گئے تھے تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بھاگ گئے تھے. یہ تو خاقان عباسی کے پلین میں جا کے باہر چلے گئے تھے. اس کا مطلب ان کی اپنی حکومت میں ان کے اوپر الزامات تھے نا، ان کی اپنی حکومت میں الزامات تھے، اور وہ اب بھی ہوں گے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیسے وہ پرسو ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ لیگل معاملات ہیں، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہوں گا. میں تو دیکھوں گا اسحاق ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر اس جو ڈوبتی ہوئی ہماری جو نیا ہے، وہ جو ہماری جو کشتی ہے، اس کو کیسے اوپر لے کے آتے ہیں، کیسے کانفیڈنس دیں گے یہ اس مارکیٹ کو. اور جو ہے ہمارا جو اس وقت چیلنجز ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے اکنامک چیلنجز ہیں کہ انفلیشن، مطلب ہمارے پچھلے 50 سال میں سب سے زیادہ انفلیشن پھر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو فلڈز آ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کا جو روپیہ ہے وہ مطلب وہ گرتا ہی جا رہا ہے. یہ سارے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو کیسے نبھائیں گے؟ اور وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر انہوں نے اسی طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جس طرح یہ پچھلے 13 سے لے کے 17 تھا، 2013 سے 2017 میں، تو کافی مشکلات ہو جائیں گی پاکستان کی. اچھا شوکت صاحب، اب سوال سر یہ ہے کہ یہ جو 5.5 مہینے تھے، ان میں اگرچہ بظاہراً فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل تھے، لیکن بیک اینڈ پہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی اس پہ انپٹ رہا، فیڈ بیک رہا. اسحاق ڈار صاحب سے آن لائن بھی رابطہ رہا، نواز شریف صاحب سے رابطہ رہا، گائیڈنس لی جاتی رہی. جہاں پہ بھی کوئی اکنامک کوئی چیلنج آتا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کا انپٹ رہتا تھا. تو وہ مشاورت میں شامل رہے ہیں. اب اگر وہ خود بن جائیں گے تو کتنا فرق آ جائے گا مفتاح اسماعیل کی اکنامک پالیسیز میں اور اسحاق ڈار کی؟ دیکھو جی، جو کھیلنے کے میدان میں باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو سب تدبیریں آ رہی ہوتی ہیں. وہ ہر چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہرنا چاہیے اور ٹیم کیسے غلط کھیل رہی ہے اور یہ کر رہی ہے. وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اندر آتے ہیں نا کھلاڑی، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے. ڈار صاحب جو ہیں یہ باہر بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو مشورے تو ضرور دیے، خمیازہ مفتاح بھگتتا تھا. اس کے جو بھی اگر غلطی ہوتی تھی وہ اس کے سر پہ ہوتی تھی. اب وہ ہے میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی ہے. اب ڈار صاحب آئے ہیں، اب ڈار صاحب کو یہ جو ہے اب سنبھالنا پڑے گا اس اکانومی کو، اور یہ ہے کہ بلیم کرنے کے لیے پھر ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا. اچھا شوکت ترین صاحب کل میرے پروگرام میں تھے. شوکت ترین صاحب ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، تو انہوں نے کل کہا کہ اگر الیکشن اگست تک چلے جائیں، یعنی الیکشن 1 سال لیٹ ہو جائیں، تو خدا نخواستہ ملک ٹوٹ سکتا ہے. وہ اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے اس کے پرسپیکٹو میں آپ بات کر رہے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ول لیڈ ٹو فردر اکنامک انسٹیبلٹی، تو یہ واقعی اس طرح کا کوئی خدشہ موجود ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں، عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک جو کہ یہ اکانومی جو ہے ڈیسٹیبلائز ہوئی ہے، وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت 2 مہینے رہے گی، 3 مہینے رہے گی، 6 مہینے رہے گی. اور اگر یہ نہیں پتہ، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ انہوں نے کوئی
مطلب چینج جو کیا ایک طریقے سے تو اپنی طرف سے انہوں نے ووٹ ڈال کے چینج کیا، لیکن ہمیں پتہ کہ رجیم چینج جو تھا اس کے بیچ میں جو ہے وہ بہت لوگوں کا ہاتھ تھا اس میں، تو وہ چینج تو کر دیا انہوں نے۔ اب انسٹیبلٹی اس لیے ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کا یہ نہیں معلوم کہ ان کے پاس وقت کتنا ہے، کیونکہ جو پنجاب کے جو الیکشنز ہوئے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے ان کو مطلب ایک قسم سے شکست ہوئی ہے، تو ساروں کو پتہ ہے کہ پوری عوام کس کے ساتھ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، تو اس لیے پولیٹیکل انسرٹنٹی اور وہ اکنامک انسٹیبلٹی دے رہی ہے۔ اچھا، اب اشفاق خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اس وقت اس کا ایک حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کروائے جائیں تاکہ ایک اسٹیبل حکومت ہو جس کے پاس 5 سال ہوں اور وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو لینے ہیں وہ لے سکے۔ رائٹ، ایک بریک شامل کرتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ بریک سے واپس جو پرائم منسٹر آفس یا پرائم منسٹر ہاؤس سے جو خفیہ ریکارڈنگ سامنے آ رہی ہے، جس میں پرائم منسٹر کی اور ایک اہم سرکاری آفیسر کے درمیان گفتگو ہے، پرائم منسٹر کی اور مریم نواز کے درمیان گفتگو ہے، پرائم منسٹر کی اور ان کے فیڈرل منسٹرز کے درمیان گفتگو ہے، یہ وہ حکومت ہے جس حکومت میں شوکت ترین صاحب کی کالز کو ریکارڈ کیا گیا، ان کی پرائیویٹ کالز کو ریکارڈ کیا گیا، ان کی کانورسیشن جو 2 پروونسز کے فائنانس منسٹرز کے ساتھ ہوئی ان کو ریکارڈ کیا گیا، اور اس وقت اس حکومت نے اس پہ جشن منایا اور اس کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ آج اس حکومت کے اپنے لوگوں کی کال سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، یہ آپ کی کالز ٹیپ کر رہے تھے اور ان کے اوپر بڑا جشن منا رہے تھے کہ جی ہم نے یہ کانورزیشن پکڑ لی اور ہم نے یہ ملک کے ساتھ جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں شوکت ترین صاحب اور باقی دونوں فائنانس منسٹرز، اب ان کی اپنی کالز نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ دیکھیں سر، پہلی بات جو ہے کہ جو ہماری کالز تھیں وہ پرائیویٹ کانورسیشن تھی اور اس کو ٹیپ کرنے کا جو ہے وہ بالکل جواز ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا جو سبسٹنس تھا وہ تو ہم نے سمجھا ہی دیا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی 750 ارب روپیہ جو ہے IMF ایک آپ کو کہہ رہا ہے آپ کے اپنے پیسے ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر جو فلڈز کے لیے جا کے لوگوں سے بھیک مانگیں، یہ تو غلط بات ہے نا، یہی بات تھی نا ساری۔ لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ بھائی آپ نے اس کا ایک بڑا سکینڈل بنا دیا اور یہ ہمیں ٹریٹر کہہ دیا۔ میں نے 47 سال کی انبلیمشڈ میرا ریکارڈ ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے کہا کہ یہ اگر ٹھیک ہے، اگر یہ اور اس کے اوپر انکوائری بھی ایک شروع کر دی، ہم نے کہا لڑیں گے کوئی ہم نے غلط بات نہیں کی اور اس کے وجہ تو وہ تو بات صحیح ہے، لیکن ہمارا موقف جو ہے، میرا بھی اور تیمور جھگڑا کا بھی یہی موقف ہے کہ جو ایک قسم سے جو اللیگل چیز ہے وہ کی گئی، یہ کانسٹیٹیوشنلی یہ اللیگل ایکٹ ہے، اور یہ ابھی بھی میرا یہی وہ نظریہ ہے، اور تیمور نے بھی اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے، ابھی بھی ہمارا یہ ہے کہ یہ جو اب لیک ہو رہی ہیں چیزیں یہ بھی اللیگل ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے جو آپ کو دی جاتی ہیں گارنٹیز اس کے خلاف ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ججمنٹس دی ہیں، تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کہ یہ دیکھیں ہم میں بغلیں نہیں بجاؤں گا کہ ان کی لیک ہو گئی ہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اس قسم کی جو ہے ٹیپس مطلب ہوتی ہیں، ہماری پہلے تو ٹیپ کی جاتی ہیں اور پھر اس کو لیک کر دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو ایک قسم کا پلگ کرنا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اس قسم کی جو شریڈ ہے۔ رائٹ، اچھا یہ کال نہیں لگ رہی ہے شوکت صاحب، جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں یہ میٹنگ ہے اور اس میٹنگ کی آڈیو ریکارڈنگ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی منیچر مائکروفون ٹائپ کی کوئی چیز موجود تھی جس سے ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ اب آپ چونکہ خود پاور کارڈرز میں رہے ہیں، فائنانس منسٹر رہے ہیں اور پرائم منسٹر آفس ہاؤس میں آپ کا آنا جانا رہا ہے، وہاں کیا ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہاں کسی ایسے شخص کی ایکسس ہو سکے جو ارریلیونٹ ہے،
وہاں پہ تو سر وہی لوگ جا سکتے ہیں جو ریلیونٹ ہیں, تو پھر وہاں پہ یہ بگنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو بگ نہیں لگ رہی ہے میٹنگ سر, کانورسیشن. دیکھیں جی یہی تو لمحہ فکر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس کے بیچ میں وہ تو مطلب پی ایم آفس جو ہے وہ تو مطلب ہائیلی سیکیور ہوتا ہے, اس کو سویپنگ ہوتی ہے, اس کی ہر روز سویپنگ کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھائی یہاں کوئی بگ لگے تو نہیں ہوا ہے, مطلب کوئی. تو اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو کنٹینٹ میں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, کیونکہ دیکھیں بڑی سینسٹیو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور وہ اس کے اوپر آئی ایم شیور تبصرے ہوتے رہیں گے. لیکن دا ویری فیکٹ کہ یہ ہوا ہے اور یہ پی ایم آفس میں ہوا ہے, تو ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو اس چیزوں کو انشور کرتی ہیں کہ اس چیزیں نہ ہوں, تو ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. اور میں تو چاہوں گا کہ وہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب پرائم منسٹر آفس ہی اگر جو ہے سیکیور نہیں ہے تو باقی جگہیں کیا سیکیور ہوں گی. رائٹ. اچھا, یہ سمجھ نہیں آیا شوکت صاحب کہ ایک تو آپ کی پرائیویٹ کانورسیشن کو ٹیپ کیا گیا, سیکنڈلی اس کو پبلک کیا گیا, اور پھر کیس بھی آپ ہی کے خلاف کھول دیا گیا, حالانکہ کیس تو ان کے خلاف کھولنا چاہیے تھا جنہوں نے آپ کی کال کو ٹیپ کیا. دیکھیں جی, پہلی بات جو ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل صاف ہیں, ہماری کانشیس بالکل صاف ہے. سب کو لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا 47 سال کا کیا مطلب ٹریک ریکرڈ ہے, تیمور جاگڑا صاحب کا کیا ٹریک ریکرڈ ہے. تو ہم ان کیسوں شیسوں سے تو ڈرتے نہیں, انکوائری سے. وہ تو ہم نے جو ہے بیسیکلی جو ہماری لیگل پوزیشن جو ہے وہ بالکل بہت ہی مطلب مضبوط ہے. لیکن یہ اس پہ افسوس ضرور ہوا کہ اس پہ پالیٹکس کھیلی گئی, اور پالیٹکس اس لیے کھیلی گئی کہ اگر ہماری وہ کانورسیشنز ٹیپ بھی ہوئی تھیں, اگر فرض کرو, تو وہ ریلیز کب ہوئی ہیں؟ وہ اس دن ہوئی ہیں جس دن آئی ایم ایف نے سائن کرنا تھا. صحیح. ارے بھائی, یہ ہم نے تو نہیں ٹیپ کی تھی نا, ہاں, تو ہم تو نہیں ریلیز کر سکتے تھے اپنی ہی کانورسیشنز. تو یہ کسی نے تو کی ہیں, تو وہ اس دن کیوں کی ہیں جس دن وہ سائن کرنے والے تھے. تو اگر ایک نیگیٹو ایفیکٹ آنا تھا آئی ایم ایف کے اوپر تو وہ تو خود ہی نے اپنے اس عمل سے کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ایک قسم سے جو پالیٹکنگ ہو رہی ہے اور اس قسم کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. اور دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, اس نے 1-2 ہفتے کے اندر اندر ہی یا 3 ہفتے کے اندر اندر ہی اس نے وہی چیز سامنے وہ شیشہ واپس کر دیا ہے, دکھا دیا. اب ان کو سمجھائیں نا, یہ سمجھ لگی ان کو کہ یہ کیسے فیل کرتا ہے آدمی. تو میرا خیال میں واپس اس چیز پہ جاؤں گا کہ جو پہلا ہمارے ساتھ ایکٹ کیا گیا وہ بھی غلط تھا, اور جو یہ ایکٹ ہے یہ بھی غلط ہے. لیکن اس میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پی ایم آفس میں یہ بگ ہوا ہے. جب پی ایم آفس بگ ہوا ہے, یہ بڑی سیریس چیز ہے, اور اس کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو سیریسلی لینا چاہیے. رائٹ. اچھا, ایک سوال اور پھر میں بریک پہ جاؤں گا. شوکت صاحب, سپریم کورٹ کے ججز ماضی میں وہ بھی یہ اعتراض اور شکایات کر چکے ہیں کہ ہماری بھی ریکی کی جاتی ہے, چیز کیا جاتا ہے, بگنگ ہوتی ہے, گھروں کے اندر ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ کئی دفعہ اٹھا ہے کہ ججز کے گھر بگ ہوئے ہوئے ہیں. پولیٹیشنز کے یہ بات کرتے رہے ہیں. اب یہ دو تو چیزیں ریسنٹ ہسٹری میں, ایک آپ والا اور ایک یہ کیس دیکھ چکے ہیں. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کسی کی پرائیویٹ لائف اس ملک میں جو تھوڑا سا بھی پرومیننٹ ہے, اس کی پرائیویٹ لائف کبھی بھی ٹرسٹ پاس کی جا سکتی ہے, کبھی بھی انٹروڈ کی جا سکتی ہے. دیکھیں جی, یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے نا. اب ججز کے گھر بھی اگر یہ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کا آفس بھی اگر ہو رہا ہے, چلیں جی ہم تو پرائیویٹ سٹیزنز ہیں, ہمیں تو مطلب چلیں پولیٹیشین ضرور ہیں, لیکن یہ تو بڑی ہی وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت سٹنگ وہ جو ہیں وہ ہائرارکی ہے نا, جوڈیشری اور اس کے بعد پرائم منسٹر آفس, وہ ایگزیکٹو ہے, وہ جوڈیشری ہے. اگر ان کے گھر ہو رہے ہیں, بگ ہو رہے ہیں, تو یہ پوچھا جائے کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہے ہیں یہ, اور اس کا جو سدباد ہونا چاہیے نا. آئی تھنک وی مسٹ ہیو انٹروسپیکشن آف دس ویری ویری سیریس سیریز آف ایونٹس. رائٹ. ایک اچھی بات یہ ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے گفتگو جاری رہے گی. اچھی بات, اگر شوکت صاحب کی اپنی کال کو ٹیپ کیا گیا اور آج یہ کچھ لیک سامنے آئی تو اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں میں اس پہ بغلے نہیں بجاؤں گا کہ اگر ہمارے ساتھ ہوا تو ان کے ساتھ بھی اچھا ہوا ہے. جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی کہہ رہے ہیں غلط تھا, اور جو ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے اس حکومت کے ساتھ, یہ بھی انکریج کرنے والی بات نہیں ہے.
ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مزید اب آگے اکنامک آؤٹ لک کیا ہوگا پاکستان کا، شوکت صاحب کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے آخری حصے میں شوکت ترین صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت صاحب، سر آئی ایم ایف کی ڈیل ہونے کے باوجود، پہلی قسط ملنے کے باوجود ڈالر مسلسل اپریشیٹ ہوتا رہا اس ایک مہینے میں ستمبر میں، اور پاکستانی روپیہ ڈیپریشیٹ ہوتا رہا. کیا وجہ ہے؟ یعنی آئی ایم ایف کے اوپر ہی سارا بھروسہ تھا، آئی ایم ایف کے بعد بھی اگر یہی ہونا تھا تو پھر اس کے لیے کیوں 4.5 مہینے حکومت نے لارا لگا رکھا تھا؟ ایڈیشنلٹی ڈالرز کی نظر نہیں آ رہی نا. مارکیٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت آپ کے جو ہیں پیمنٹس ہوں گی، ڈیٹ پیمنٹس ہوں گی، اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، اور اب یہ فلڈز کی وجہ سے فوڈ امپورٹس بھی زیادہ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ آپ کا جو انفلیشنری امپیکٹ آیا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹس بھی تھوڑی کم ہوں گی. تو یہ سارا کچھ جو آپ اس کو ایک قسم سے ملا لیں تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس وقت ڈالرز کی کمی ہوگی. جو آپ کے دوستوں نے آپ کو وعدے کیے ہوئے تھے وہ رول اوور کرتے جا رہے ہیں ڈالر، وہ ایڈیشنلٹی نہیں دے رہے. اس وقت سعودی عرب نے $3 بلین جو دسمبر میں ہمیں ملا تھا پچھلے، انہوں نے کہا ہم رول اوور کر دیں گے. چائنا نے رول اوور کیا، لیکن باقی جو ایڈیشنل اگر پیسے نہیں آ رہے، اب وہ خیر ابھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے ہم کچھ دے دیں گے، ایشین ڈونر بینک کہتا ہے کچھ دے دیں گے، لیکن جتنی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آ رہے لوگوں کو. تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو مارکیٹ ہے وہ نروس ہے. ہماری مارکیٹ بھی صرف نروس نہیں ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ نروس یہ ہے کہ آپ کا جو بانڈ ہے 2024 کا جو ہماری جو بانڈ ہے وہ 113% اس کی ییلڈ ہے. اس کا مطلب ہے اتنا تو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے نا وہ، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب 50 سینٹ 60 سینٹس آن ڈالر پہ آپ کے وہ جو ہیں بانڈ بیچ رہے ہیں. کیوں؟ کون بیچتا ہے یار اپنے بانڈ اگر ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ بھائی یہ جو ہے یہ مطلب ہمیں شاید یہ پیسے نہ ملیں. تو اس لیے، اور آپ کا جو جس کو جو کریڈٹ سواپ ہوتا ہے، ڈیفالٹ سواپ CDS جس کو کہتے ہیں، تو جب میں نکلا تھا تو وہ کوئی 3.75 تھا یا 4% کے قریب تھا. اب وہ 22.5% پہ. دیکھنا 4 اور 22.5% از آلموسٹ 6 ٹائمز وہ بڑھ گیا. تو اس کا مطلب ہے لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے، اچھا اب فلڈز بھی آ گئے ہیں، فلڈز کے اوپر بھی ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے. تو اور ہمارے پرائم منسٹر ظاہر ہے وہ جب بیٹھ کے ساروں کے وہ ایک بلومبرگ کی وہ جو اینکر ہے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے چاہیے ورنہ ہم بالکل ہی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. تو معاملہ تو سیریس ہے نا. تو یہ اس وقت جو ہماری سچویشن ہے وہ 2-3 چیزیں تو اور ہیں ہی ہیں. انفلیشن بہت زیادہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. فلڈ کے اپنے جو اثرات ہیں وہ ہیں ہی ہیں. لیکن اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے وہ جنم دے رہی ہے اکنامک انسرٹینٹی کو. اس لیے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشنز کروائیں، ہم سارے مل کے بیٹھ کے، تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور پھر اس سے اکنامک سٹیبلٹی آئے. اچھا سر، پچھلے 8 مہینوں سے اب، یعنی پچھلے 8 مہینوں میں جو خام تیل ہے اس کی قیمت آج لوئسٹ پرائس پہ ہے، لوئسٹ. لیکن اس کے باوجود ہماری حکومت نے 4 دن پہلے پھر ₹1.5 اضافہ کر دیا. دنیا میں سستا ہوتا چلا جا رہا ہے پیٹرول، ہمارے ہاں مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں جی، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا تھا اس میں بہت سخت شرائط ہے. میں نے جو کیا تھا جو جنوری میں، اور وہ اس کے پیسے جو ہمارا جو تھا 6th جو ہم نے ٹرانچ لی تھی، اس کے مطابق میں نے کہا تھا ₹4 پر لیٹر میں لگاؤں گا PDL، اور جون تک لگاؤں گا وہ. اور اس کے بعد اور اس وقت ہمارا کوئی 130-135 بلین ہم نے اکٹھا کیا ہوا تھا. وہ تقریباً میرے خیال میں
233 بلین ہو جاتا. انہوں نے ابھی اگلے سال کے لیے 855 بلین روپے کا پی ڈی ایل انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا. اب وہ 855 جو آپ اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو 50 روپے پر لیٹر پر منتھ جو ہے آپ کو ڈالنا پڑے گا. اور وہ اب یہ ہے کہ پرائسز تو نیچے آ رہی ہیں لیکن انہوں نے وہ اور جو انہوں نے ٹیکسز لگانے ہیں 17% وہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ پورا ہو جائے. تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان کو کہ 750 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے سرپلسز بھی دینے ہیں. اب اور انہوں نے اور بھی یہ کہہ دیا کہ جناب والا آپ نے اگر ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ہم اور ٹیکس لگا دیں گے. صحیح. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ایک ایونیو ایسا ہے جس میں ابھی تک ہم نے انکریز کر دی ہے پرائس, تو ہماری کاسٹ تو نیچے جا رہی ہے. لوگ عوام کو تو ایک دفعہ ہم نے جو جھانسا دینا تھا وہ تو دے ہی دیا ہے. ہم اس کو جو ہے اوپر ہی رکھیں کیونکہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آج مجھے کسی نے بتایا کہ برنٹ جو ہے وہ $78 پہ آ گیا. ہمارے وقت میں وہ $120 پہ جا چکا تھا, مطلب 105 سے 10 اور پھر 120 پہ. لیکن اب انفلیشن اس کا بھی مطلب ڈپریسیشن کا بھی کچھ امپیکٹ ضرور ہے. لیکن یہ تو اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ ریلیف دیں لوگوں کو, اور ریلیف دیں مطلب انفلیشن سے, بیکاز اس سے لوگ تو پس گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا آخری سوال اسی, یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ لوگ پس گئے ہیں, آخری سوال اسی میں, لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس. سر بجلی جب سے آپ گئے ماشاءاللہ ایسی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی کہ اسلام آباد جیسے شہر میں, آپ رورل ایریاز کی تو پھر کیا ہی پوچھیں گے, اسلام آباد جیسے شہر میں 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی ہے. ویٹ کرائسس پیدا ہو چکا ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے ابھی امریکہ میں کہ ہمیں ویٹ امپورٹ کرنا پڑے گی رشیا سے. میں نے پریزیڈنٹ پیوٹن سے ریکویسٹ کی ہے. اور سردیوں میں اب گیس کرائسس آ رہا ہے. اسی طرح سے باقی سبزیوں کا, پھلوں کا, باقی جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں ان کا کرائسس ہے. یہ سارا بیگیج اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے اور اب نظریں سب کی اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہے. یہ پھر کیسے ہوگا سر؟ دیکھیں جی, ان کو سخت ڈیسیجن لینے پڑیں گے. پہلی بات تو ہے ایک ہی ڈیسیجن لیں, سب کو اپنے لوگوں کو اپنی لیڈرشپ کہیں جناب الیکشن کروائیں, اور جب ایک دفعہ مضبوط حکومت آ جائے تو پھر جو کرنا کریں. لیکن اگر ان دا مین ٹائم ان کو جو سخت ڈیسیجن یہ لینے پڑیں گے کہ رشیا کے پاس جانا پڑے گا, ان سے تیل لینا پڑے گا. گیس تو جب آئے گی نا, آپ تیل تو لینا ان سے, وہ 30% کے اوپر آپ دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے ریونیو جو ہے, ہم نے جو ہے ریونیو کو 8 ٹریلین پہ لے کے جانا تھا, اور انہوں نے ایڈیشنل ٹیکس لگانے کے باوجود 7.4 ٹریلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اب ٹیکس بڑھائیں. اب جو ہم نے ریفارمز کر کے چھوڑ کے گئے تھے اس کو پرسو کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے, اور پھر جو ہم جو کئی ایسے پروگرامز تھے جس میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز تھیں, ہم نے کامیاب پاکستان, کامیاب جوان, صحت کارڈ وغیرہ کیا ہے. لوگوں کے اوپر سے بوجھ کم کریں. اور وہ چیزیں ایسی تھیں جس میں بڑا ہی ہم نے ایسے طریقے سے بنائی تھی کہ اب وہ حکومت پہ اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا جتنا ہم نے وہ ان کا لوگوں کو فائدہ تھا. ٹف ڈیسیجن لیں, اور یہ جو ہے ریونیو بڑھائیں, رشیا جائیں, ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. یہ جو ریفارم, یہ جو لوگوں کے لیے ہم نے ریفارمز کیے ہیں اس کو پرسو کریں. اور یہ ضروری ہے کہ IMF کے پاس جائیں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ IMF کے پاس جائیں اور یہ پروگرام کو ری نیگوشیٹ کریں. رائٹ. میرا خیال ہے پروگرام ختم کرتے ہیں. آپ کی اس جو آپ اسحاق ڈار صاحب کو دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آ کے وہ اپنی حکومت سے یہ کہیں کہ الیکشن کروائیں, جو کہ وہ یقیناً نہیں کہیں گے. اگر انہوں نے یہ مشورہ دینا ہوتا تو وہ واپس ہی آنے کا رسک نہ لیتے. تو وہ واپس آ رہے ہیں, ان کو نظر آ رہی ہے آگے 8-10 مہینے کی وزارت خزانہ. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. جتنی سیاسی استحکام میں اضافہ ہوگا, معاشی استحکام میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب, سابق وفاقی وزیر خزانہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. انٹرنیشنل میڈیا پر بول چھا گیا. بول بنا حق اور سچ کی آواز. پاکستان میں بول نیوز کو بند کیوں کیا جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا اور امریکی کونسل آف فارن ریلیشن سمیت ہر پلیٹ فارم پر بول نیوز کے چرچے. بول نیوز کی حق اور سچ کی آواز بند کرنے پر سوالات اٹھائے جانے لگے. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار.
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।